ابھی تک کسی نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا؟ آپ سے مراد آپ کی جماعت سے آخری احتجاج جو ہوا اس کے بعد، اس کال سے پہلے، اس کے درمیان کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی؟ ان کے رابطے آپریشنل سطح پہ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے، ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ان احتجاج اس کے حوالے سے کوئی ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا ابھی تک؟ سو فار کوئی ایسی میجر موو نہیں ہے، بٹ انگیجمنٹ جو ہے وہ مجھے اندازہ ہے ان کی طرف سے رابطے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب رابطے کی کوشش اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے تو اس پہ عمران خان صاحب کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر وزیر اعلیٰ نے بتاتے ہوں گے. عمران خان صاحب نے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، انلیس وین دیر واز اے ڈائریکٹو کہ ڈس انگیجمنٹ ہونی چاہیے، پھر تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، سمپل ایز دیٹ. مگر پھر اس کے بعد خان صاحب کا آپ دیکھ لیں، پچھلے ہفتے کا بھی جو اسٹیٹمنٹ تھا جو میڈیا کے تھرو ہم تک پہنچا، کیونکہ پولیٹیکل لوگوں کو تو ملنے نہیں دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ان اہداف کے حوالے سے یہ جو مطالبات ہیں آپ سے بات کرے تو آپ ضرور سنیں ان کی بات. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے. یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو اسلام آباد کی طرف احتجاج ہونا ہے، جو ریلی جانی ہے، وہ احتجاج ہے، وہ ریلی ہے، وہ جلسہ ہوگا یا وہ دھرنا ہوگا؟ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کے ہر ضلع سے، ہر ایم این اے اور ایم پی اے کے حلقے سے جو تعداد ان کو بتائی گئی ہے ادر دین پبلک ایٹ لارج جو ان مارچز میں شامل ہوگی، یہ تمام لوگ اسلام آباد کی طرف ایک پرامن مارچ کریں گے جو کہ ان کا آئینی حق ہے. اور جب یہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو وہ مارچ جو ہے وہ ایک سٹ ان میں تبدیل ہو جائے گا جو کہ ایک دھرنا ہوگا، اور لوگ وہاں تب تک بیٹھیں گے جب تک جو اہداف بتائے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے وہ حاصل نہیں ہو جاتے. ریڈ زون ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، کوئی آپ نے جگہ کے لیے اجازت لی کہ اگر ہم اس جگہ پہ دھرنا کرنا جا رہے ہیں، یہاں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کوئی انتظامیہ سے، اسلام آباد کی انتظامیہ سے اس پہ بات ہوئی ہے؟ وہ پھر یہ چیزیں جو ہیں بے معنی ہو گئی. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پرمیشن کے باوجود بھی ہمیں اسی طریقے سے تنگ اور ذلیل کرتے ہیں جس طریقے سے یہ وداؤٹ پرمیشن کرتے ہیں. تو وی آر ناٹ گیٹنگ ان ٹو دس. ایک کمیٹی نوٹیفائی ہو گئی ہے، ٹوئن سٹی کوآرڈینیشن کمیٹی، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ چیزیں اب میٹر نہیں کرتی. اگر اجازت نہ بھی ملی تو آپ نے جانا ہے؟ تو جا رہے ہیں، اناؤنس ہو گیا نا جی، اس میں اجازت کی بات تو نہیں ہے. جب قائد نے اناؤنس کر دیا تو پھر لوگ جا رہے ہیں. پہلے بھی جو احتجاج ہوا، آپ کو کوئی فگر معلوم ہے کہ کتنے آپ کے کارکنان اس میں گرفتار ہوئے اور ابھی تک کتنے ریلیز ہوئے؟ یہ جو ابھی اسلام آباد والا جو تھا لاسٹ، اس پہ بات کر لیتے. اسلام آباد کے تھانوں میں کوئی 1200-1300 کے لگ بھگ لوگ جو تھے وہ اسلام آباد پنڈی کے نوجوان وہ وہاں پہ موجود تھے. پھر ایک بہت بڑا فگر کے پی کے ہمارے ان نوجوان دوستوں بچوں کا تھا کہ جو وہاں پہنچے اور پھر واپسی کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا. کچھ موقع سے گرفتار ہوئے کانسٹیٹیوشنل ایوینیو پہ، پر میجورٹی لوگ جب واپسی کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا، اس کی تعداد ہزاروں میں ہے. ہمارے ریکارڈ کے مطابق 5238 لوگ گرفتار کیے گئے تھے، جس میں سے پہلی ہی رات جگہ نہ ہونے کے باعث جب انہیں پریزن وینز میں اور گاڑیوں میں پولیس لے کے پھر رہی تھی، انہیں شخصی ضمانتوں کے اوپر ریلیز کیا گیا. وہ شاید 1200 ہوں گے، میرے پاس ایگزیکٹ فگر آئی ول شیئر ود یو. بٹ پھر 2700-2800 لوگوں کا باقاعدہ طور پہ چالان اور ان کے مچلکے اور ان کی ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا گیا. سو میجورٹی لوگ جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں، ریلیز ہو گئے ہیں، بیلز پہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں. پنجاب کے حوالے سے اور پنڈی اور اسلام آباد کے حوالے سے جو لوگ وہاں سے پکڑے گئے تھے ان میں سے شاید کچھ ابھی تک اندر ہیں. آخری سی ایم کے پی نے جو لیڈ کی تھی ریلی اسلام آباد کی طرف، اس میں جو الزام لگایا جا رہا تھا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے ویلکم بھی کیا ریسکیو کے اہلکاروں کو، تو اس بار بھی سرکاری مشینری ہوگی، سرکاری لوگ ہوں گے اس میں؟ دیکھیں، جو بائی پروٹوکول جن چیزوں نے موو کرنا ہے چیف منسٹر کے ساتھ، جیسے ایمبولینسز ہیں، جیسے فائر بریگیڈز ہیں، ایک پورا کانوائے کا وہ فارمیشن ہے نا جی، جو چیف منسٹر کے ساتھ چلتی ہے، وہ تو چاہے کسی جلسے میں جائے، چاہے وہ کسی کے گھر جائے کسی کو ملنے کے لیے، کسی سرکاری فنکشن پہ جائے یا نیم سرکاری یا غیر سرکاری فنکشن پہ جائے، وہ تو اس کے ساتھ موو کرے گی. وہ تو یہ جو مرضی کہتے رہیں، وہ اس کا استحقاق بھی ہے اور وہ اس کا اختیار بھی ہے، وہ اس کے ساتھ کرے گی. ادر دین دیٹ اگر کوئی مشینری ہمیں چاہیے تو وہ پرائیویٹ ہی ہوگی.
عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں ایک آڈیو آئی اور آپ نے اس کی تردید نہیں کی. آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ نے اس کی نہ انکوائری کی نہ اس کی تردید کی. اب ان کا حق ہے کہ وہ اپنے جس میں وہ بات کر رہی ہیں کہ جو اس دھرنے میں نہیں آئیں گے اور وہ اس میں سے ہم نے تو missing بالکل نہیں کہا کہ وہ غلط ہے. ہم نے نہیں لیک کرنا غلط ہے. وہ جس نے کی اس نے نامناسب کام کیا. اس کے مواد کی آپ تردید نہیں کر رہے. ہاں وہ مواد درست ہے اس دیکھیں میں جو 300-400-500 لوگ تھے ہال میں. ہم نے تو منع کیا تھا کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں, مگر اگر کسی نے کیا تو بندہ اب کیا ان کو سمجھائے. نہیں, جو اس میں باتیں کی جا جو رہی اس ہیں میں باتیں کی جا رہی تھیں وہ باتیں ان کی ذات کی طرف سے نہیں تھیں. شی واز ڈیلیورنگ اے میسج آف عمران خان صاحب ٹو پیپل. یہ جو خان صاحب کا میسج ڈیلیور ہوا یہ وہ کامن میکانزمز ہیں, ٹپیکل میکانزمز ہیں جو سالوں سے رائج ہیں اس پارٹی کے اندر. مجھے سال سے زائد ہو گیا ہے پنجاب کی مانیٹرنگ کو دیکھتے ہوئے, اور اس میں ہمیشہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز بنائیں. اس کی وجہ ہے کہ ایک ہلدی کمپٹیشن ہوتا ہے. ایک ضلع کے اندر بہت سے ایم پی ایز ہوتے ہیں, ایم این ایز ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں, اینڈ دے لائک ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ ہم زیادہ لوگ لے کے آئے تھے, ہم نے زیادہ محنت کی تھی, ہم خان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وی ہیو نو ادر مینس دین کیپنگ ویڈیو ریکارڈز کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس میں ہماری مانیٹرنگ بھی ہو جاتی ہے. یہ بتائیے گا کہ خبریں یہ آئیں کل جب ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ کے پی کی عمران خان صاحب سے, بیرسٹر گور کی, اور انہوں نے جو رپورٹڈلی کہ انہوں نے اجازت طلب کی کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں. تو یہ سوال کرنے کی وجہ کیا بنی؟ کیا کوئی میسج پہنچایا گیا ہے بیرسٹر گور تک؟ کوئی میسج نہیں تھا, خود سے ہی انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر ہو نہیں. دیکھیں آپ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ پری ایمپٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی میس موبلائزیشن ہونے جا رہی ہے جس کے ساتھ ایک لفظ نتھی ہے جس کو کہتے ہیں فائنل کال. اور اس کے حوالے سے جس وقت انہوں نے اپنی تیاریوں پہ بریف کیا, خان واز ویری ہیپی, انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور ساتھ انہوں نے کچھ ہدایات بھی دیں اس کو اور بہتر بنانے کے لیے. اور اٹ سو ہیپنڈ کہ اس ساری گفتگو کے اندر یہ بھی چیز اٹھائی گئی کہ ان کیس کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہمیں یہ اب نہ ملنے دیں, کیونکہ جس طریقے سے یہ بیہیو کرتے ہیں ایک ٹپیکل پیٹرن ہے نا, روک لو, نہ جانے دو, دور رکھو, بات نہ ہو سکے. تو اگر روک لیں اور ہمیں کوئی اپروچ کرے مذاکرات کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کوئی پرمیشن ہمیں دے نہیں سکتا. وہاں اس وقت ہمیں ملنے نہ دیں تو پھر کیا معاف. تو خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ میں تو کبھی مذاکرات کے خلاف تھا ہی نہیں, اور یہ ریکارڈ کہتا ہے 8 مہینے پہلے کا بیان دیکھ لیں, 1 مہینے پہلے کا جو دیکھ بیچ لیں. میں خبریں آئی تھی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کوئی بیک ڈور انہوں نے اگر کہا آتے تھا بھی ہیں تو بالکل انہوں نے کہا تھا آپ ڈس انگیج کریں سنجانی جلسے کے بعد, کیونکہ وہ کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اترے. مگر اب جو اہداف ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں. ان تینوں اہداف کے اندر خان صاحب کی اپنی رہائی کا ذکر خان صاحب نے کیا ہی نہیں. یہ ہدف خان صاحب نے دیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دا نیشنل انٹرسٹ, یہ قوم کے لیے, قوم کے حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, یہ اس نظام کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, یہ آئین کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. اگر ان مطالبات کے حوالے سے کوئی بات کرے اور آپ لوگوں کو کوئی اپروچ کرے, اٹس اے بگ ڈفرینس. جی ہم جانا نہیں چاہتے ہیں, نہیں, اگر کوئی آپ سے بات کرے تو ان مطالبات پہ آپ ضرور بات کریں, پرمیشن ہے. کون سے ایسے 3 مطالبات ہیں کہ جو پوری کیے جائیں تو تب ہی یہ جو احتجاج ہے یہ مؤخر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مؤخر ہونے کا تو آپشن نہیں ہے صرف بات کو انیشیٹ کرنے پہ. بات یہ ہے 26ویں ترمیم کا ریورسل ہے. ہمارے جو کارکن بے گناہ بغیر ٹرائل کے اسیر ہیں, اور پھر اسٹولن مینڈیٹ ہے. یہ ہمارے 3 اہداف ہیں, یہ مطالبات ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. حکومت بھی میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے, میننگ فل نیگوشیشنز ہونی چاہیے, میننگ فل مذاکرات ہونے چاہیے. تو میننگ فل کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر آپ کچھ مجھے ڈیلیوری نہیں کر سکتے, آپ جو چیز مجھے چاہیے وہ آپ دے ہی نہیں سکتے, تو وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی ٹائم ود یو. اگر یہ پھر اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ اس کا مطلب پی ٹی آئی نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی کل گفتگو سنی, میں نے بار بار کہہ رہے ہیں آپ اس کو, ہم ان چیزوں کو نیگیٹو نوشن نہ دیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ڈیلیور کر سکتا ہے ہم اس کے ساتھ بات کر لیں گے. وہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. اور کون ہے آپ مجھے بتا دیں. اپیکس کمیٹی کا کل اجلاس ہوا, اس کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی وزیر اعظم کی طرف سے, حکومت کی طرف سے,
کیونکہ احتجاج کی کال تو آپ دے چکے ہوئے ہیں. جو گفتگو وہاں پہ ہوئی وہ تو ہوئی، اس کے بعد کوئی ایسی انگیجمنٹ جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. میری چیف منسٹر سے رات بات ہوئی تفصیل سے. اور ابھی تک کسی نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا؟ آپ سے مراد آپ کی جماعت سے آخری احتجاج جو ہوا اس کے بعد، اس کال سے پہلے، اس کے درمیان کوئی رابطہ کرنے دیکھیں کی کوشش کی گئی؟ ان کے رابطے آپریشنل سطح پہ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے، ان کے ساتھ رہتے ہیں. وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ان احتجاج، اس کے حوالے سے کوئی ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا ابھی تک؟ سو فار کوئی ایسی میجر موو نہیں ہے، بٹ انگیجمنٹ جو ہے وہ مجھے اندازہ ہے. ان کی طرف سے رابطے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب رابطے کی کوشش اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے تو اس پہ عمران خان صاحب کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر وزیر اعلیٰ انہیں بتاتے ہوں گے. عمران خان صاحب نے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، انلیس وین دیر واز اے ڈائریکٹیو کہ ڈس انگیجمنٹ ہونی چاہیے، پھر تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، سمپل ایز دیٹ. مگر پھر اس کے بعد خان صاحب کا آپ دیکھ لیں، پچھلے ہفتے کا بھی جو اسٹیٹمنٹ تھا جو میڈیا کے تھرو ہم تک پہنچا، کیونکہ پولیٹیکل لوگوں کو تو ملنے نہیں دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ان اہداف کے حوالے سے یہ جو مطالبات ہیں آپ سے بات کرے تو آپ ضرور سنیں ان کی بات.